اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اتبعوا، کل بھی اس پہ ایک اس کا باب افتعال سے کل والی آیت میں کیا لفظ آیا تھا جی؟ وَاتَّبَعُوا، اور یہ کیا آیا جی؟ مجہول ہے، کیا ترجمہ اس کا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ معروف ہے پیروی کرنا، تو خطبے ہو جس کی پیروی کی گئی تو کیا مادہ ہے جی اس کا؟ بے ہیں۔ یتبع یتبع، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا، فالو۔ کسی کے نقش قدم پر باب افعال میں آیا تو اتبع یتبع، کسی کے پیچھے پیچھے آنا۔ پیچھے پیچھے چلنا۔ باب افتعال سے آیا تو اتبع یتبع، کسی کی پیروی کرنا بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اسی لیے جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا کیا لقب تھا؟ تبا۔ تبا کس لیے کہتے تھے ان کو؟ تبا کیوں کہتے تھے؟ کہ ان کی پیروی کی جاتی تھی۔ تو اتبع اس نے پیروی کی، ان سب نے پیروی کی پیچھے چلے۔ یہ معروف ہو گیا۔ جی اتبعوا، یہ پیچھے پیچھے چلے، اور اتبعوا ان کے پیچھے کوئی چیز چلی، چیز چلا کوئی چیز ان کے پیچھے چلا دی۔ پڑ گئی، یعنی وہ پیچھا کرائے گئے، پیروی کرائے، یعنی پیچھا کرائے گئے، یعنی کوئی ان کے پیچھے پیچھے لگ گیا۔ تو کیا چیز ان کے پیچھے لگی جی؟ مفعول نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ جی دنیا لعنتاً۔ لعنت۔ اچھا، اس آیت کے اندر بد دعا کے جو اسلوب ہے نا، یہ بد دعا کے دو اسلوب وہ اس آیت کے اندر آئے۔ ایک آیا ہے لعنت۔ لعنت کس چیز کا اسلوب ہے جی؟ لعنت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ ایک لعنت کا اسلوب ہے سحقن۔ سحقن کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے، حدیث بڑی مشہور ہے۔ حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روک دیے جائیں کہ یہ حضور کے قریب نہ آئے۔ حضور کہیں گے کہ یا اللہ، یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کی شکل بدل دی تھی۔ حضور فرمائیں گے میں کہوں گا سحقن، سحقن، دور۔ سحقن کا معنی دور، ہلاک ہو جاؤ، مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ اچھا، ابتحل کا ایک اسلوب ہے، بے ہے اور لام مادہ اس کا، باہلا یبحلو، اس کا مطلب ہے کہ رائے میں کسی کو دور کر دینا کہ تمہاری جو رائے ہے یہ بالکل ہلاکت والی ہے۔ اور پھر ایک اسلوب ہے بعدن کا، اسی آیت میں آگے آ جائے، اس کا مطلب ہے ہلاکت، یعنی تم ہلاک ہو جاؤ۔ وہ آگے آئے گا، میں اس پہ بھی جاتا ہوں۔ تو لعنت کا مطلب ہے بد دعا کے طور پہ، وَاتَّبَعُوا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا، لیکن یہاں پہ وہ بد دعا کے اسلوب میں نہیں آیا، اپنے اصلی معنی میں آ گیا ہے، یعنی رحمت سے دوری۔ لعنت کے مفہوم میں آپ اس کو دے دیں، اردو میں بھی کیونکہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو وَأُتْبِعُوا لَعْنَةً، لعنت ان کے پیچھے لگا دی۔ لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، یعنی اب جدھر جاتے ہیں ان کے پیچھے کیا آتی ہے؟ لعنت آتی ہے۔
وہ جیسے قرآن حکیم کا ایک تصور ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، اچھے دن بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، اچھے آ جائیں تو بندہ مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا بن جاتی ہے، برے دن آئے تو سونے میں ہاتھ ڈالے تو مٹی بن جاتا ہے۔ تو ان کے دن اچھے رہے جی، نہیں، اب ان کے دن جو گڈ ڈیز سے ختم، کوئی گڈ نیوز نہیں ہے۔ جیسے سورہ فرقان میں کہ کوئی خوشخبر، لا بشرا یومئذ للمجرمین، کہ کوئی خوشخبری نہیں ہے جرم کرنے والوں کے لیے، یہ ایک تصور دیا جائے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی میں، هذه اس کیا ہے، هذه کیا ہے، اس میں اشارہ کیا قریب اور مؤنث مؤنث، دس، فی ہذہ، اس دنیا، اس دنیا میں، وہ لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور یوم القیامتی۔ اب یہ ایک علیحدہ سے جملہ ہے آگے جس کی اگلا حصہ معذوف ہے، وہی اگلا حصہ اتبعوا لعنتا، کیونکہ اگر یہ اس کے ساتھ ہوتا نا ہذہ دنیا کے ساتھ تو کیا فرق پڑتا، یہ واؤ کس پہ عطف ہوتا، اگر ہذہ دنیا ہوتا نا تو یہ واؤ کس پہ عطف ہوتا، فی پر، فی پہ عطف ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، اور بھائی فی پہ عطف ہوتا، فی کیا ہے، حرف جر ہے، تو یہ کیا کرتا پھر، مجرور کرتا کس چیز کو، اپنے اسم کو، یوم ماں کو یوم کا دن۔ اب یہ یوم القیامہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأُتْبِعُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَعْنَةً، کہ قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت ہی ہوگی، وہ لعنت میں ہی پڑے ہوں گے، یعنی اللہ کی رحمت انہیں قیامت والے دن بھی نہیں ہو، نہیں ملے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ کون سا مرکب ہے جی، تو صفی ہیں جی، مرکب اضافی سے توصیفی کیسے ہو گیا، توصیفی کے اسلوب ہے اس میں، نہیں تو صفی کیوں، نہیں سر، یوم، یومن نہیں آیا، جی جی الیوم بھی نہیں آیا، جی، تو کیا بن گیا، مضاف بن گیا، دن، کون سا دن، یوم القیامتی، ہیں، الف لام آ گیا نا، الف لام مضاف الیہ پہ آتا ہے، نہیں مرکب توصیفی ہوتا تو کیا ہوتا جی، جی جی، مرکب توصیفی ہوتا تو دونوں لفظ کیا کرتے، دونوں لفظوں کی چاروں شکلیں اور چاروں شکلوں میں ایک جیسے ہو جاتے، الیوم ہو جاتا اور قیامتی نہیں ہوتا، پھر وہ پیچھے بھی وہ بھی مجرور ہوتا، یہ بھی مجرور ہوتا۔ کتنی شکلیں ہوتی ہیں جی ایک اسم کی، چار، کون کون سی، پھر ایک دفعہ دیکھ لیں، یاد کر لیں، ایک اسم کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں، چار، چار۔ کوئی اسم بھی آپ نے دیکھا نا لکھا ہوا، چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، نمبر ایک اس میں، یعنی چاروں میں سے کوئی ایک چیز نہیں، چاروں حالتیں اس میں موجود ہوں گی، چار اس کے اینگل ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر ون، اس کی حالت، حالت کس حوالے سے، جملے میں فاعل ہے، مفعول ہے، اضافت میں آیا ہے، کس حالت میں، رفع، نصب ہے یا، چار، یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ نمبر دو کیا دیکھتے ہیں جی، جنس دیکھتے ہیں، جنس میں کیا دیکھتے ہیں، مذکر ہے یا مؤنث، مذکر ہے یا مؤنث، مؤنث ہے۔ نمبر تین کیا دیکھتے ہیں، عدد دیکھتے ہیں، عدد دیکھتے ہیں، واحد ہے، یہ جمع ہے، تثنیہ ہے،
جمع ہے۔ اور نمبر 4 کیا دیکھتے ہیں جی؟ وسعت دیکھتے وسعت دیکھتے ہیں اس کی۔ وسعت میں کیا آتا ہے جی؟ نکرہ ہے ہیں، معرفہ ہے۔ یا معرفہ۔ اچھا اب دیکھیں یوم، اس کے اوپر کیا ہے؟ حالت نصب، زبر حالت نصب ہے۔ قیامت کیا ہے؟ زیر، یہ کون سی حالت میں آ گئی؟ جر۔ یہ نصب اور یہ جر تو مرکب توصیفی تو یہیں سے ختم ہو گیا، کیونکہ یہیں پہ نہیں ملے، آگے آ جائیں۔ مذکر مؤنث، یوم کیا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث کی علامت تو اس میں نہیں ہے۔ نہیں قیامہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ مؤنث کی علامت ہے؟ جی جی، کون سی ہے شمشاس؟ گولتا۔ یہ مؤنث یہ مذکر، تو دوسری شکل بھی نہیں، ختم ہو گئی۔ یوم واحد، قیامتی واحد، چلو واحد۔ یہاں پہ دونوں واحد ہو گئے۔ یوم معرفہ، نکرہ ہے، نکرہ ہے جی۔ اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یاد رکھیے گا یہ بات، ذہن میں رکھیے۔ یہ جو مرکب اضافی کا مضاف ہوتا ہے، مضاف، اس کا معرفہ اور نکرہ ہونا مضاف الیہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو گو کہ اس پہ کچھ بھی نہیں، لیکن مضاف بھی کیا ہے؟ معرفہ، معرفہ، مضاف بھی معرفہ ہے، کیونکہ عام دن تو نہیں رہا نا۔ نکرہ کیا ہے؟ کوئی دن، کوئی دن جی، اب کو پتہ نہیں کون سا دن ہے، جو ہی کہا قیامت کا دن تو وہ دن خاص ہو گیا، جمعے والا دن، معرفہ، معرفہ۔ لہذا مضاف جو ہے وہ اپنے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، یوم بھی یہاں پر معرفہ ہو گیا۔ معرفہ ہو گیا، کیونکہ یہ مضاف کی مجبوری ہے، نہ الف لام لیتا ہے نہ تنوین لیتا ہے۔ تو قیامت والے دن بھی ان پر کیا ہوگا جی؟ لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری ہی ہوگی۔ الا ان عادن کفروا ربہم، الا کس کو؟ الا حرف تنبیہ، کسی کو وارننگ، لیکن اس کے اندر ایک اور مفہوم ہے، وارننگ کا تو ہے ہی اس کے اندر، لیکن اس کے اندر ایک مفہوم ہے اعلان کا۔ یعنی جیسے کوئی آدمی ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، ڈھنڈورا پیٹنے کا مطلب کہ 1000 آدمی ہے سارے سن لیں، یعنی مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا جی، غلطی ہو گئی، آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ نے وہ بات قدر کی، ساری دنیا میں پھیلا دیا، اعلان کر دیا میری بات کا۔ تو اللہ کے اندر ایک تو وارننگ ہے، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ بھائی، کان کھول کے سن، سنو، لیکن ایک اعلان کا مفہوم ہے اس میں، ساری دنیا کو سنایا جا رہا ہے۔ اللہ نہیں ایک ہی لفظ، ہاں، اللہ خبردار، عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ خبردار، ہوشیار، اعلان کیا جا رہا ہے۔ پہلا اعلان، ان عادن، ان حرف تاکید، تاکید، بے شک، یقیناً۔ اب انہوں نے کیا کیا جی؟ اپنے اسم پر نسب دے دیا، آدن کو کیا کیا؟ آدن، آدن کر دیا، انہوں نے اس کو آدن کر دیا۔ بے شک جو عاد ہیں، عاد سے مراد کیا ہے؟ قوم ہے، یہ اس کی تشریح آ گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ عاد۔ یہ مارے گئے تو پھر کون آئے؟ سمود۔ سمود کو کیا کہتے تھے؟ آدے، نہیں جی، آدے ثانی، آدے ثانی یعنی آد کے بعد دوسرے آد، دوبارہ آد کی نسل ہی آگے چلی جن کو سمود کہا جاتا ہے۔ تو بے شک جو قوم عاد ہے انہوں نے کیا کیا جی؟
یہ ہو گیا اس کا اسم ہو گیا انا کا، اور یہ انا کی خبر ہو گئی۔ کفارہ یکفرو کفر کرنا، اور کفارہ اس ایک نے کفر کیا، فاء الف کا کیا مطلب ہے؟ جمع، جمع کا، انہوں نے کفر کیا، یعنی انہوں نے انکار کر دیا۔ کفر کس چیز کا انکار کیا؟ ربا، اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایمان لے کے آنا لفظی معنی اصطلاحی معنی میں کفر، اور اصطلاحی معنی میں ایمان، اس کے ساتھ با کی پراپوزیشن آتی ہے، با کا صلہ، آمنتو باللہ، آمنا باللہ، آمنا بالیوم با کا صلہ، کفروا بربہم، اصطلاحی معنی کہ انہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ کفروا، نہ شکری کی نہ شکری، کفران اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی، وہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ کے نبی آئے اس کا کفر کر دیا ان کا۔ یہ اس معنی میں بھی آ جائے گا جو اصطلاحی معنی ہے، اور لفظی معنی میں بھی آ جائے گا ناشکری کے معنی میں۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا، اتنی جان اور صحت اور طاقت اور گھر اور سب کچھ دیے تھے، تو کس کا کفر انہوں نے کیا جی؟ ربا، کیا جی؟ ربہم نہیں ہے، ربا، ربا آ گیا تو ربا کیا ہے؟ مفعول ہے، حالت نصب میں ہے۔ کیوں؟ فعل کے بعد آ رہا ہے، فعل کے بعد جب ربا آئے نصب میں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے۔ مفعول۔ لیکن رب بن نہیں آیا، ربا آ گیا تو یہ مضاف بن گیا۔ کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کا رب؟ کس کا رب؟ تو ربا ہم اپنے، یعنی ان کے اپنے رب کا ناشکری کی ناشکری کی، اپنے رب کا کفر کیا انہوں نے، یعنی ان کا گناہ کیا ہے؟ ناشکری، کفر، یعنی کہ وہ اپنے اللہ کے نبی پہ ایمان لے کے نہیں آئے۔ سب کچھ تھا، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، انہوں نے ان پہ ایمان لے کے نہیں آئے۔ اللہ خبردار، بودن کیا مادہ ہے جی؟ بے این دار، عربی میں با ہے، دونوں اسلوب ہیں، با بھی پڑھیں بے بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم بذات خود اردو اسپیکنگ ہیں، تو بہت سے لوگ ہیں، اکثریت ہماری لوگ وہ ہیں کہ جن کو عربی کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ پڑھنا چاہیے، با ہی پڑھنا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ زبان عربی ہے، لیکن بنیادی باتیں دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ٹیکنیکلٹی، جب آدمی ٹیکنیکلٹیز پہ جاتا ہے نا تو وہ جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہی رہ جاتا۔ یہ جو فوج میں یونیفارم ہے، یونیفارم پہنتے ہیں فوجی، پولیس والے، یہ کب پہنتے ہیں؟ جب عام حالات ہوتے ہیں، یونیفارم کا بڑا دھیان رکھ رہے ہیں، سٹار لگے ہوئے ہیں کہ نہیں، استری ٹھیک ہے کہ نہیں، بوٹ پالش ہیں کہ نہیں ہے۔ لڑائی شروع ہو جائے تو پھر کیا دیکھتے ہیں جی کہ میجر صاحب کی وردی استری ہے کہ نہیں ہے۔ جنگ شروع ہو گیا، حالات ہی چینج ہو گئے، آگے سے دشمن آ گئے، دائیں بائیں سے گولیاں چل رہی، پروٹوکول ختم، ٹیکنیکلٹیز ختم ہو گئی، اب جو ان کا ٹارگٹ ہے نا جی اس کی طرف دوڑ پڑے۔ لیکن اب کمانڈر صاحب آ گئے تو یہ نہیں اگلا بندوق اٹھا کے چھوڑ کے تو سلوٹ مارنا، نہیں، یہ یا اس سے پتہ کرے ہاں بھائی تمہاری شیپ کیوں نہیں ہے، بال کدھر بکھرے ہوئے، ٹوپی کدھر گئی ہے، پھر ختم ہوں ٹارگٹ پہ۔ تو یہ جو ہے نا بے با وغیرہ، یہ ٹیکنیکلٹیز ٹھیک ہے، اس میں بہتر کیا ہے، جیسے عام حالات میں آپ کہیں جی استری ہونی چاہیے، بوٹ پالش، سلوٹ ہونا چاہیے، ادب آداب، پروٹوکول سب ہونا چاہیے، عام حالات کی بات۔ لیکن آپ نے اس قوم کو، جو اردو دان قوم ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ جو بنیادی ٹیکنیکلٹی سے واقف ہی اگر اس میں 19-20 ہو جاتی ہے، بے ہے کہ با ہے کہ زے ہے کہ ذات میں اگر ہو جاتی ہے، کوئی بڑی
یہ حرج نہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو پڑھتے 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 ایک عام آدمی جب قرآن پڑھے بغیر ترجمے کے تو اس کو کچھ اندازہ ہو کہ میں کیا پڑھ۔ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک رشتہ بن جائے، لوگ قرآن کو سمجھنا شروع ہو جائیں۔ اچھا، بے یا با عین اور دال، اس کے دو ہیں، دو۔ پہلا ہے باب کرما سے بعود یبعد، کیا مطلب ہے؟ دور ہونا۔ یہ بعید کا لفظ آپ پڑھتے ہیں، فعیل کے وزن پہ بعید، یعنی دوری، دور، جو دور ہو، جو چیز یا جو بندہ دور ہو وہ بعید ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید، یعنی جو دور ہے اس کی طرف اشارہ کر۔ لیکن اس کا دوسرا باب ہے باب سمع، جو یہاں پہ آیا ہے بعد یبعد، اس کا مطلب ہے ہلاک ہونا۔ یہ بد دعا کا اسلوب ہے بعدن، جیسے سحقن تھا، سحقن دور دور، دفع دور، ایسے ہی ہے بعدن ہلاک ہو جاؤ، یہ بعدن سحقن ابتہل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو بعدن کا کیا مطلب ہے؟ ہلاک ہو جائے۔ آگے آ گیا کون ہلاک ہو جائے؟ ہلاکت۔ اصل میں یہاں پہ اب لفظ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں گے ہم؟ بعدن ہلاکت ہو، کس کے لیے؟ عاد کے، لعاد، لام جر، لام تعلیل، کیا مطلب ہے؟ کے لیے۔ اب یہ جر ہے تو اس نے عادن کو کیا کر دیا؟ عادن، عاد۔ انہوں نے عادن کو کیا کر دیا تھا؟ عادن، عاد۔ اور لام تعلیل نے عادن کو کیا کر دیا؟ عادن، عاد کے لیے، قوم عاد کے لیے ہلاکت، ہلاکت ہو۔ عاد کون تھے؟ یہ اب صفت آ رہی ہے اس کی۔ عادن کی صفت کیا ہے؟ قوم قوم ہود، ہود۔ ترجمہ ایسے ہوگا، یہ عادن کا کیونکہ یہ بدل ہے تو اس لیے صفت ہے اس کی، تو عادن بھی مجرور ہے اور قومی بھی مجرور ہے۔ اب یہ ترجمہ ایسے کریں گے، مضاف الیہ بن گیا قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم۔ عادن کی صفت کیا؟ کون عاد جی؟ جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ بعدن، اس قوم کے لیے ہلاکت ہے، یعنی بد دعا ہے ہلاکت کی۔ قوم اس میں جمع ہے، اس میں جمع کس چیز کو کہتے ہیں جی شمشاد صاحب؟ جی آفتاب صاحب۔ ایسا اسم جو واحد نہ ہو، اکیلا نہ ہو، اس میں زیادہ چیزیں آ رہی ہیں۔ یعنی اسم تو واحد ہو، اسم واحد ہو، واحد، لیکن اس کا مفہوم کیا ہو جی؟ جمع، مفہوم جمع کا ہو۔ جیسے قوم اس میں واحد ہے، جی جی، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ جمع، کلیکٹیو نہ ہو، میری قوم آ گئی، اس کا مطلب ایک بندہ آیا ہے۔ زیادہ بن گیا، حزب، لشکر آ گیا، 100 بندے، سینکڑوں میں آ گئے۔ یونٹ آ گئی، ایک یونٹ میں کتنے ہوتے ہیں جی بندے؟ 800 بندہ ہوگا، 800 آدمی آ گیا ہے۔ لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ اس کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ تو عاد جو تھے یہ کس کی قوم تھے؟ کوئی سمجھے نہیں بات کو، اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہاں جی شاہ جی، تو یہ قوم شوم اللہ کے نزدیک کسی نبی کی قوم ہے، اس کی نسل ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کھول کے بتا دیے، بھائی کہ فاطمہ اپنے لیے خود کچھ کر لینا، کل یہ نہ کہنا کہ میں نبی کی بیٹی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سیدۃ نساء اہل الجنت، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، کوئی عام عورت نہیں، جنت دنیا میں ڈکلیئر ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول کیوں فرما رہے ہیں یہ بات؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو اگر میری بیٹی فاطمہ کو اس وجہ سے جنت نہیں مل رہی جو میری بیٹی ہے، یہ ریزن نہیں ہے۔ جب آ گئے غلام شام آئے، لونڈیاں آ گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غلام دیا، کسی کو لونڈی دی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھرنے جاتی تھی کہیں کہ ایسے ہی پانی آ جاتا تھا گھر میں، موٹر لگی ہوئی تھی، مشک میں پانی اٹھا کے لاتی تھی، یہ ان کے کندھوں پہ نشان پڑے ہوئے تھے مشک اٹھانے سے۔ آٹا کہاں سے آتا تھا؟ خود چکی چلاتی تھی، ہاتھوں پہ گٹے پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے ابا جی، ساروں کو کسی کو لونڈی کسی کو غلام، تو مجھے تو کوئی لونڈی نہیں ملی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عطا فرمایا؟ بتائیں، کسی کو ہے؟ جی جی کیا؟ تسبیح تھا۔ تسبیح فاطمہ۔ ہاں جی، بیٹی تمہارے لیے غلام اور لونڈی سے بہتر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آج یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں یہ کس کے نام سے ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ۔ تو فاقے نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر صحابہ میں سے غریب صحابہ، پیسے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ان کے حالات کچھ بہتر تھے، کبھی غربت آ گئی، کبھی بہتر ہو گئے۔ غربت آئی تو کیا ہوا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ دوسرے چچا نے آپ کے دوسرے بھائی کو اپنی کفالت میں لے لیا تاکہ چچا پہ بوجھ کم ہو۔ اچھا جی، تو یہ یاد رکھیں آپ بھائی کہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ صرف اس بنیاد پہ جنت میں چلی جاتی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے حوالے سے عظمت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو رشتہ ہے اس کی وجہ سے ان کی ذمہ داری اور ان کی مشکل کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی۔ کیا کہا ہے جی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اپنے نبی کی بیویوں سے؟ بتائیں، عام عورتیں نہیں ہو، تم اگر گناہ کرو گی تو تمہیں اس کی ڈبل سزا ملے گی۔ تو یہ جو بڑے رتبے ہوتے ہیں ان کے تھوڑے حالات بھی سخت بڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اب اگر یہ تھانہ جاتلی کی حدود میں جرائم بڑھ جائیں تو سپاہی کو کسی نے پوچھنا ہے؟ کون معطل ہوگا؟ ایسا ہو جائے گا، کیوں؟ ذمہ دار ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ وَأُتْبِعُوا وَأُتْبِعُوا فِي فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، هَذِهِ الدُّنْيَا، یہ جو نون ہے نا جی، یہ ایکسیپشن ہے، ورنہ نون کے آگے ہلکی نہ ہو تو وہ ناک میں گھس جاتا ہے، دنیا بن جاتا ہے، لیکن یہ ایکسیپشن ہے اس اصول کی۔ جو ہلکیوں کے اصول ہے نا، ہلکی میں کیا ہوتا ہے جی؟ نون کا اظہار ہوتا ہے، نون کا یار یہ ایکسیپشن ہے، تو اس میں آپ اظہار کریں گے، اخفا نہیں کریں گے۔ هَذِهِ الدُّنْيَا هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا، أَلَا، اللہ کو لمبا کیوں کیا جی؟ آگے لام زبر الف لام مد اصلی، اور آگے کیا آ گیا؟ الف حمزہ آ گیا۔ الا ان ان عادن دن، آگے ہلکی ہے جی جی؟ نہیں، حمزہ ہے نا سر؟ الف نہیں ہے۔ آدن کے آگے ہلکی ہے جی؟ شمشاد صاحب ہیں؟ شمشاد صاحب تو، آفتاب صاحب تو بتاتے ہیں نہیں ہے سر، نہیں ہے۔ نہیں، الف خالی ہے، الف خالی ہے نا سر؟
آدم آدم کفروا کفروا ربهم ربهم الا. الا. پچھلا الا لمبا تھا لیکن یہ لمبا نہیں ہے، کیوں؟ آگے اس کے الف آگے نہیں حمزہ نہیں نہیں ہے. الا الا بعدل. بعدل. اب یہ جو بعدن کا نون ہے یہ یرملون کے قاعدے کے تحت ادغام کے لام میں چلا جائے گا دن، تو نون پڑھا ہی نہیں جائے گا. بعدل بعدل لعاد لعاد دن دن قوم ہود. قوم ہود. دال پہ کیا ہے؟ کلکلہ. جو ہی خاموش ہوگا مجزوم ہوگا کلکلا ہو جائے گا. قوم ہود. صدق اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي امورنا وفي امرنا هذا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.